دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ وتھ CNN. میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ. ناظرین، آج کا پروگرام خصوصی طور پہ خواتین کے حوالے سے. آج ہم PCOS کی بیماری کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج اس بیماری پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ماپرہ عمران، جو کہ ایک کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. تو آئیے چلے ڈاکٹر صاحب کو پہلے ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ آپ آئیں. تو ویلکم ٹو آور نیو اسٹوڈیو. شکریہ زہرا. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی TNN نیوز کا، جنہوں نے مجھے اس پرائم پبلک اویئرنیس کے پروگرام میں انوائٹ کیا تاکہ ہم امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کر سکیں. اور یہاں میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں کہ میں گائنی کے شعبے سے لاسٹ آلموسٹ 15 ایئر کے سے منسلک ہوں. اور پریویسلی میں نے جو ہے سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، جناح ہاسپٹل لاہور اور لیڈی ایچسن ہاسپٹل لاہور میں کام کیا ہے. اور لاسٹ 6 ایئرس سے میں سول ہاسپٹل لاہور، جو کہ اس کا پرانا نام تھا، اب لاسٹ 1 ایئر سے اس کا نام چینج ہو گیا ہے، سائیول ٹیچنگ ہاسپٹل، اس میں کام کر رہی ہوں. اور یہاں پہ میں نے ایز اے سینئر رجسٹرار اور اسسٹنٹ پروفیسر کام کیا. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ PCOS کے حوالے سے ہے. تو بیسیکلی بتائیے گا کہ PCOS ہوتا کیا ہے؟ اچھا زنیرہ، اس طرح سے ہے کہ PCOS ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں اسے کہتے ہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، ٹھیک ہے. اور لیمن ٹرمینالوجی، جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ینگ گرلز آتی ہیں، وہ یوزلی اس بیماری سے آتی ہیں کہ شاید ہمیں کسی نے بتایا کہ ہماری جو ہے نا انڈے دانیوں میں پانی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہو گئی ہیں یا پانی کی رسولیاں ہو گئی ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے نا اس کو کہہ لیں کہ لیمن ٹرمینالوجی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈے دانی کے اوپر چربی آ گئی ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ اس بیماری میں باڈی کے اندر جو ہمارے ڈفرینٹ ہارمونز ہیں ان کا جو ہے بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا تناسب کہیں خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے ایک تو پیریڈس کی ریگولیرٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں جہاں پیریڈس منتھ میں ایک دفعہ آنے چاہیے ان کو 2 منتھس کے بعد 3 منتھس کے بعد آتے ہیں، یا فلو کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے چہرے پہ بال زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایکنی، پمپلس کا پرابلم اور ویٹ گین بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اور کوشش کے باوجود بھی جو ہے نا وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرڈ کپل ہیں، وہ کنسیو کرنے کے لیے یا پریگنینسی پلان کر رہے ہوتے ہیں تو پریگنینسی نہیں ٹھہرتی، تو اس میں بھی جو ہے نا انڈرلائنگ پرابلم جو ہے نا پولیسسٹک اووریز یہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ ڈیزیز کس عمر کی لڑکیوں کو زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا، ویسے تو جو ہے پولیسسٹک اووریز جو ہیں یہ کسی بھی ریپروڈکٹیو ایج گروپ، جو کہ کہہ لیں ہم 12 ایئرس کے بعد جب مینارکی یا پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں اس سے لے کے جب تک فیمیل کا ریپروڈکٹیو پوٹینشیل ہے 35 to 40 ایئر کی ایج تک ہو سکتا ہے. لیکن موسٹلی جو ہے جو لڑکیاں ینگ ایج گروپ میں 20 to 30 کا ایج گروپ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں. اور پاکستان میں تو پولیسسٹک اووریز کا تناسب بہت زیادہ ہے، 52% ہے اس کا پریولنس پاکستان میں. اور ہر کہہ لیں 5 to 6 گرل جو ہے نا وہ اس پرابلم کے ساتھ آ رہی ہے، پولیسسٹک اووریز کے ساتھ. اچھا، تو مطلب یہ پرابلم پہلے تو اتنا زیادہ سننے میں نہیں آتا تھا، تو بیسیکلی اب کیا ریزن ہے کیوں یہ اتنی زیادہ ڈیزیز سامنے آ رہی ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. لاسٹ 8 to 10 ایئرس سے پہلے اس کا کوئی اتنا وہ نہیں تھا، ہم نہیں سنتے تھے پولیسسٹک اووریز کے بارے میں. لیکن لاسٹ 8 to 10 ایئرس کے سے جو ہے نا آنورڈ یہ بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. اس میں جو سب سے مین ریزن ہے نا وہ ہمارا ہے لائف اسٹائل. ٹھیک ہے، ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا. لائف اسٹائل میں ہم یہ بات کریں گے کہ ایکسرسائز اور واک اور ایکٹیویٹی لیول جو ہے وہ ہماری اس سے بالکل نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے نا ہماری ڈائٹ جو ہے وہ بالکل کہہ لیں کہ چینج ہوگی. جہاں لوگ پہلے سمپل اور سادہ کھانے کھاتے تھے، اب وہ فاسٹ فوڈ کا ٹرینڈ آ گیا. فاسٹ فوڈ کے علاوہ لیٹ نائٹ ڈیلز جو ہیں وہ ہے. پانی کی جگہ لوگ جو ہے جوسز یا کولڈ ڈرنکس ہیں ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ کہہ لیں کہ لوگ چلتے تھے، پیدل چلتے تھے، واک کا شیڈیول تھا، اب وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے کار اور بائک، آٹو، یہ سب کچھ یوز کریں. ایون ہم اگر دیکھیں تو ورکنگ لیڈیز اور ہاؤس وائف آلموسٹ 70% وہ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے گزارتی ہیں. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی بہت کم ہے، یا سو رہی ہوتی ہیں یا جو ہے یا جو ہے نا کہہ لیں کہ بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی لیول بہت کم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے اویئرنیس بھی بہتر ہو گئی ہے. پہلے ایک جو ہے نا ان میرڈ گرل کو ایک ٹیبو سمجھتے تھے کہ گائنیکالوجسٹ کے پاس کیوں جائے. ٹھیک ہے، اب وہ بالکل اس سے نکل گیا. شاید یہ کہ اویئرنیس آ گئی ہے، اور اب ہاں، اور دوسرا یہ کہ لوگ اب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے نا ہمیں زیادہ کہہ لیں پتہ چل رہا تھا یہ اس پرابلم کی پریولنس کتنی ہے. یہ مطلب کہیں نہ کہیں سوسائٹی یہ اوبویسلی افیکٹ کرتی ہے ہمیں.
अच्छा, तो बेसिकली पीसीओएस की अलामत क्या क्या होती हैं, मतलब कब आपको अंदाज़ा होता है कि इस पर्सन या इस गर्ल को इस इशू है या हाँ, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो है ना एक ये जो पहले मैंने बताया कि पीसीओएस होता क्या है, इसमें होता है कि एक पेशेंट में समटाइम 2 या 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ में सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी भी हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट एज ग्रुप के डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो तो पीरियड्स की रेगुलरिटी है, ठीक है, ना आना, बंद हो जाना, टोटली स्टॉप हो जाना, बालों का बहुत ज़्यादा बॉडी पे आना, स्पेशली चेहरे पे, चेस्ट पे, बैक पे, इसी तरह से इसके साथ साथ जो है पिंपल्स, एक्नी का बहुत ज़्यादा बनना, और वेट गेन इतना ज़्यादा होना, बहुत जल्दी से वज़न बढ़ना और वज़न का कम ना होना कोशिश के बावजूद, और इसके अलावा कंसीव करने में प्रॉब्लम है, यानी ये डिफरेंट अलामत हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर के पास प्रेजेंट करें तो उसमें फिर स्कैन पे, अल्ट्रासाउंड पे और इन्वेस्टिगेशंस पे फर्दर हम देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर आप बता रही थी कि प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं कंसीव करने में इशू आ रहा होता है, तो किस तरीके से पीसीओएस इस चीज़ पे इफेक्ट कर रहा होता है? इसमें ये कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज ने जैसे बताया कि बॉडी के जो है ना हार्मोन्स, नॉर्मल हार्मोन्स, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है बॉडी में जो मेच्योर एग बनते हैं, ओवरीज अपना काम प्रॉपर नहीं करती। जो एग हैं जो प्रेगनेंसी के लिए मेच्योर एग चाहिए वो नहीं बन रहे होते, इमेच्योर एग्स होते हैं, तो इसलिए जो है ना ये पेशेंट यूजली कंसीव नहीं करते, और अगर कंसीव कर भी लें तो उसमें अर्ली मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी। मतलब बेबी पे काफ़ी हद तक इफेक्ट आ रहा होता है, तो मतलब कुछ मेडिसिन भी इसके लिए यूज़ करके आप प्रेगनेंसी कर सकते हो या आपका इम्पॉसिबल? जी नहीं, डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो है, ये तो नहीं कि ये लाइलाज है, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसकी पूरी ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है ना मेन जो इसकी रीज़न है वही इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। लाइफस्टाइल ही चेंज होने से ये ख़राब हुआ, ये प्रॉब्लम आई है, और लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करना जो है ना वो इसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। और उसके साथ फिर जो है ना मेडिकेशंस तो बाद में आती हैं, वो हम, हाँ जी। अच्छा, तो बेसिकली ये इनहेरिटेड डिजीज़ है या आप कह सकती हैं कि हार्मोनल टू हार्मोनल ट्रांसफ़र होती है या एक पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो सकती है? अच्छा, देखिए ज़रा इस तरह से है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है ना, हम इसको अपनी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में अगर इसकी रीज़न देखें तो हम इसे कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल, इसकी जो है ना बेसिस है। मल्टीफैक्टोरियल हम वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें एक तो फैक्टर, उनमें से बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसकी प्रॉब्लम की वजह जो होने में, उनमें एक फैक्टर है जेनेटिक्स भी हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली इनहेरिटेड भी होती हैं। अगर लाइक एक फैमिली मेम्बर में मदर को है तो उसमें 50% चांसेस हैं कि उसकी जो है ना फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो भी होगा उसमें भी हो सकते हैं, उसकी बेटी में हो सकते हैं, और अगर एक बहन को है तो उसमें चांसेस हैं कि दूसरी बहनों को भी हो सकता है या कज़न्स को भी हो सकता है। ठीक है, मतलब समहाउ ये इंटरलिंक होता है आपकी फैमिली टू फैमिली। चलो, अच्छा, तो इसका इलाज क्या है? अच्छा, इलाज की जैसे भी अभी हमने बात किया है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टॉप मोस्ट जो है ना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने करनी कैसे है, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है डाइट और दूसरी है एक्टिविटी लेवल अपना इंक्रीज़ करना, एक्सरसाइज के थ्रू करें, किसी भी तरीके से, जिम है वो है। इसमें सबसे पहले तो डाइट में है कि जितनी सिंपल डाइट, सिंपलेस्ट डाइट आप ले सकते हैं उस पर चले जाएं, ठीक है। अपनी फास्ट फूड जो है वो छोड़ दें। हाँ, उसमें ये कर सकते हैं कि 15 डेज़ में एक दफ़ा आप जो है फास्ट फूड ले सकते हैं, और जहाँ हम खाना है उसको सिंपल लें, रोटी लें, बजाय मैदे की रोटी की बजाय गंदम की रोटी लें, ठीक है। और जो आप जितना एक्स्ट्रा जो है चिकनाई है, मीठा है और डेजर्ट्स हैं वो सारे स्टॉप कर दें, बेकरी आइटम्स को बंद कर दें, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप पानी यूज़ करें, ठीक है। डेफिनेटली मुश्किल काम है, एग्जैक्टली, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी काम है चेंज करने के लिए आपको जो है ना 1 to 2 वीक्स लगते हैं, फिर आपकी वो एक डेवलप हो जाती है हैबिट, फिर आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करें, ठीक है। उसमें ये कि पैदल चलने को प्रेफर करें। अगर कहीं करीब कोई स्कूल है, मार्केट है जहाँ जाना है और कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है और पॉसिबल है तो आप प्रेफर करें पैदल जाना, बजाय इसके कि आप ऑटो लें, गाड़ी यूज़ करें। और इसके अलावा अगर ये नहीं हो सकता तो अपनी जो है ना डेली स्केड्यूल में एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर ऐसा ज़रूर रखें जिसमें आप वॉक कर सकें, ठीक है। प्रेफरेबली मॉर्निंग में, अगर नहीं पॉसिबल तो किसी भी टाइम जो है ना वो आप कर सकें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू देते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, तब तक देखते रहिए TNN न्यूज़। बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना, शाम को बात करते हैं ना। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो,
जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो, और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, टीएमए से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद, स्कूल, जिम, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा। Designed and developed by TE Group of Companies. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे थे, ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे अबाउट पीसीओसिस के, इसका इलाज क्या है। तो इसी तरीके से अभी हम इनसे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बेसिकली हम इसको तशखीस कैसे करते हैं, हम इसको कैसे इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। अच्छा सुनैरा, इसमें एक तो इसका जो है ना पेशेंट की अलामात जो हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, उसमें ये जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया वो चीज़ें हैं। उसके बाद ये कि कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जो कि हम एडवाइस करते हैं। उसमें ये कि पेशेंट खुद से नहीं वो करवा सकती, खुद उसकी बजाय पेशेंट को चाहिए कि किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जो है जाए, ताकि वो जो उनको टेस्ट एडवाइस करें पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, या उसको देख के जो उसके लिए बेहतर होंगे वो टेस्ट डायग्नोसिस के लिए। और इसके अलावा एक आता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम ये देख लेते हैं कि ओवरीज जो हैं उसका क्या स्टेटस है, क्या उसमें भी चेंजेस आई हुई हैं इस डिजीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो पेशेंट है उसकी ओवरीज में भी चेंजेस आए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, जो हम इसकी डायग्नोसिस के लिए करवाते हैं। बता रही हैं कि मतलब ओवरी पे इफेक्ट नहीं भी आता, तो इसके अगर हमें ओवरी के थ्रू ना पता लगे तो मतलब सेकंड ऑप्शन होता है ब्लड टेस्ट। और अगर कुछ ऐसा हो कि आपके ओवरीज पे इफेक्ट ना हो, आपके बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, लेकिन आपको पीरियड्स इरेगुलर हो, तो उसकी क्या रीजन होती है? क्या वो भी पीसीओएस से कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है? इसमें जो है ना हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। उसमें कहते हैं कि उन 3 में से अगर भी 2 सिम्टम्स हों तो हम कहते हैं कि डायग्नोसिस कंफर्म हो गया पॉलीसिस्टिक ओवरीज का। उसमें एक तो ये पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, चेहरे और जिस्म पे बालों का ज़्यादा आना है, एक्नी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हो, या साथ में जो है ब्लड टेस्ट के ऊपर चेंजेस आ जाएं तो भी कंफर्म हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। या अगर इन दोनों में से कोई एक पेशेंट की क्लिनिकल सिम्टम्स हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ रही है तो भी ये कंफर्म डायग्नोसिस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, ओवेरियन सिंड्रोम का। ठीक, अच्छा। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या जो मेडिकेशन है इसके लिए मतलब जैसे आप पहले बता रही थी कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, तो उसके साथ मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है? जी सुनैरा, जिन पेशेंट्स में जो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो इसकी की फैक्टर है जो कि सक्सेस के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जिन पेशेंट्स में पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, ठीक है, या जो पेशेंट कंसीव करने के लिए आ रहे होते हैं तो उनको हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती है साथ साथ। लेकिन अकेली मेडिसिन करनी पड़ती है इनको? जी, प्रेगनेंसी के लिए जो पेशेंट आ रहे होते हैं उनमें मेडिकेशन डिफरेंट होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अनमैरिड गर्ल जिसमें सिर्फ पीरियड्स की रेगुलरिटी है, उसकी मेडिकेशन डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन जो इन दोनों में कॉमन चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी, पेशेंट की मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंगली, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो की फैक्टर है, वो हर पेशेंट को करना ही होगा। अच्छा, तो कितनी देर तक मेडिकेशन को कैरी करना पड़ता है इसमें?
اس میں جو ہے زنیرہ ہر پیشنٹ کے جو ہے نا ایج ویٹ اور ہائٹ کے اکارڈنگلی جو ہے ہم کہتے ہیں پلان کرتے ہیں. ہر پیشنٹ کا منیمم اگر ہم کہیں بات کریں تو ایٹ لیسٹ 3 months کے لیے جو ہے نا پیشنٹ کو میڈیسن دینا ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اکارڈنگ ٹو پیشنٹ رسپانس کہ پیشنٹ کا کیسا رسپانس ہے اور پیشنٹ کی سمٹومیٹالوجی کتنی چینج ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے لیب ٹیسٹ میں کتنی امپروومنٹ ہوئی ہے, اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں کہ کتنی دیر میڈیکیشن کنٹینیو کرنا ہے. اچھا, تو یہاں پہ ایک اور کوشچن جو میرے مائنڈ میں آیا تھا بس کہ اگر ایک لڑکی یا ایک گرل یا ایک وومن جس کو پی سی او ایس کا مسئلہ آلریڈی ہو چکا ہے اور وہ میڈیکیشن کے بعد ریکور ہو چکی ہے, تو کیا اس کو پرابلم یہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے, اگین یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کو؟ ہاں, پالیسسٹک اووریز کیونکہ ابھی ہم نے بتایا کہ اس کی ریزنس میں ایک ریزن جینیٹک فیکٹر بھی ہے, تو اس کو ہم 100% کہہ لیں کیور نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن 100% یہ ختم کبھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنا لائف اسٹائل ماڈیفائی کرتے ہیں اور تھرو آؤٹ اپنا جو ہے کنٹرولڈ آپ کا ویٹ رہتا ہے تو اس میں جو ہے نا آپ کہہ لیں اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی اگر آپ آپ کی ڈائٹ میں چینجز آتی ہیں یا لائف اسٹائل میں چینجز آتی ہیں تو پھر دوبارہ سے جو ہے نا پالیسسٹک اووریز سنڈروم کے پیشنٹ آپ بن سکتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ پی سی او ایس کسی اور بیماری کے ساتھ بھی انٹرلنکڈ ہوتا ہے یا اس کی وجہ سے کوئی اور بیماری بھی لیٹر آفٹر آپ کی لائف میں آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے؟ ہاں, پالیسسٹک اووریز کے جو پیشنٹ ہیں ان میں کیونکہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے جو ہے باڈی کے بہت سارے سسٹم کہہ لیں لپڈ پروفائل بھی چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسولین ریزسٹنس بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر پالیسسٹک اووریز کو ٹریٹ نہیں کرتے, اوویرین سنڈروم میں پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ نہیں لیتی, تو جیسے ہی 35-40 کی ایج کراس کرتی ہے تو اس پیشنٹ کو ایز کمپیئر ٹو ادر وومن زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کو شوگر ہو سکتی ہے, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر کا پرابلم ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یوٹرس کا کینسر اور بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا, تو ابھی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یہ ڈیزیزز جو جن کے آپ نے نام لیے ہیں جو بہت کامن ہے, بی پی کی ہو گئی یا پھر ڈائبیٹک, اگر کسی گرل کو آلریڈی یہ ایشو ہو اور اس کو پی سی او ایس ہو تو کیا اس کا افیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا افیکٹ بھی سیم ہوتا ہے یا اس کی جو ہے مطلب آپ کہہ لیں انٹینشن زیادہ ہارڈ ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں بھی جو ہے نا اگر کوئی آلریڈی ڈائبیٹک ہے تو اس میں کہہ لیں اس کے زیادہ چانسز ہیں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہونے کے. وہ اس لیے کہ جو ایک چیز کامن ہے پالیسسٹک اووریز میں اور ڈائبیٹک پیشنٹ میں, وہ یہ کہ دونوں میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. باڈی میں انسولین تو بن رہی ہے لیکن اس کا رسپانس ویسا نہیں آ رہا. تو اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم اس کو ہو جائے, اور اگر پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی پیشنٹ ہے اس کو بھی چانسز ہیں کہ اس کو ڈائبٹیز ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگا. ٹھیک, تو نارملی اسی وجہ سے شاید دیکھا ہے جب پی سی او ایس کی جو گرل ہوتی ہے اس کو ڈائبیٹک میڈیسنس بھی کہیں نہ کہیں کیری کرواتے ہیں. یس, یو آر رائٹ. ایک میڈیسن ہے میٹ فارمنگ کے نام سے جو ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کو بھی دیتے ہیں اور پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے پیشنٹ کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بیسک میکینزم یہ کہ جسٹ انسولین کی سینسٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے. تو وہ پیشنٹ جو پالیسسٹک اووریز کے جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے یا جن کا بی ایم آئی زیادہ ہوتا ہے تو ان میں وہ افیکٹ ہوتی ہے. لیکن جو ایسی بھی فیمیلز ہیں جن کا ویٹ زیادہ نہیں ہوتا لیکن ان میں باقی کرائٹیریا پہ وہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے کرائٹیریا پہ پورا ہوتے رہی ہوتی ہیں, تو ان میں پھر میٹفارمین نہیں دیتے. صرف جو اوبیس ہیں جن کا ویٹ زیادہ ہے ان پیشنٹس کو جو ہے نا یہ ڈائبیٹک میڈیسن دی جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بھی بتایا تھا کہ ورک آؤٹ ان کو کرنا چاہیے یا ایکسرسائز کی طرف موو آن کرنا چاہیے, تو ایک پی سی او ایس کے پیشنٹ کو کیا کتنا ورک آؤٹ ہر ڈے کرنا چاہیے اور کیسا ورک آؤٹ کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. اگر ایک تو جو پیشنٹ جس نے اپنا ویٹ ریڈیوس کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس کا بی ایم آئی زیادہ ہے اور اس میں منیمم اگر ہم کہیں تو ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے پر ڈے جو ہے 60 to 90 منٹ کا ورک آؤٹ ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ ورک آؤٹ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, برسک واک جو جلدی تیز واک کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جم میں کر سکتی ہیں ورک آؤٹ, گھر پہ کر سکتی ہیں ایون ورک آؤٹ, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ 60 to 90 منٹ اور ان کنٹینیوٹی کرنا ہے اکٹھا ایک ٹائم میں, ٹھیک ہے. جیسے ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا دن گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اسمارٹ نہیں ہوتے, وہ ورک آؤٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس بات کو جو ہے نا ذرا وہ اپنے اس میں کر لیں کہ جو ہم گھر کا کام کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کام کیا پھر بیٹھ گئے, پھر تھوڑا کیا لیٹ گئے, وہ بے شک تھرو آؤٹ ڈے آپ کرتے رہے, اس میں آپ کی کیلریز اس طرح سے برن نہیں ہو رہی تھی جو آپ کا ایک کنٹینیوٹی میں جو آپ کرتے ہیں نا 60 to 90 منٹ ورک آؤٹ, اس میں جو کیلریز برن ہوں گی وہ اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے گھر کے اس سے کام سے. دوسرا یہ کہ اگر کسی نے ویٹ ریڈیوس کر لیا اور جسٹ مینٹیننس کے لیے کرنا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ 30 منٹس پر ڈے جو ہے نا اس میں اپنا کوئی ایکٹیویٹی انف ہے, اور یہ ایکٹیویٹی آپ 5 days in a week کریں تو اٹس اوکے.
اچھا، تو ہمارے یہاں جیسے بھی آپ نے بات کی کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارے یہاں کویکس کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے اور لوگ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سم ٹائمز جو چیزیں نہیں کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں، اپنے طور پہ ٹوٹکے آزماتے رہتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایسے ہے کہ ان ٹوٹکوں کی نہ تو کوئی سائنٹیفک بیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ پروون ہے. تو اس کی بجائے جو چیزیں سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں ناٹ ٹو کم فار دیٹ، ٹھیک ہے. تو اور ان بجائے ان کے کویکس کے پیچھے لگ کے ہی اپنے آپ کو مزید خراب کرے. اور کویکس کا کتنا نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی نالج نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک پیچھے بیسس نہیں ہے. تو اس کی بجائے جو ایک ڈاکٹر ہے یا کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، ایٹ لیسٹ آپ ایک دفعہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر وہ پراپر آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو وہ آپ کی لائف چینج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر پراپر اس میں کاؤنسلنگ ڈاکٹر نے آپ کو اویئرنیس دیا ہے، کاؤنسلنگ کیا ہے، تو اس لیے جو ہے کویکس کے پاس جو ہے نا، میں ایڈوائز نہیں کروں گی کویکس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی ان کی باتوں پہ وہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اگین شارٹ بریک آ رہی ہے. شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دین ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو جی ناظرین، اس وقت ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں. تب تک دیکھتے رہیے TNN نیوز. جیسے کہ بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ ریلیٹڈ ٹو PCOS اور اس کے علاج کے حوالے سے، تو وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ PCOS کے پیشنٹ کو مطلب بہت سی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور یہ ڈائبٹیز سے بھی کہیں نہ کہیں لنکڈ ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمیں مطلب جن کو بھی یہ پرابلم ہے یا جن بھی فیمیلس کو پرابلم ہے یا فیس کر رہی ہیں، ان کو کن چیزوں سے کھانے پینے میں پرہیز کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں اگر ہم ایوریج دیکھیں کیلریز پر ڈے ایک نارمل فیمیل کی جو کہ جس نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے یا ویٹ اپنا مینٹین رکھنا ہے، تو وہ آتی ہیں 1200 to 1500 کلو کیلریز، ٹھیک ہے، اس رینج میں. ویسے تو ہر ایک پیشنٹ کی ایج، ویٹ اور ہائٹ کے اکارڈنگلی کیلریز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جو ایک ایوریج رینج ہے وہ 1200 to 1500 کلو کیلریز ہیں. اب بات آتی ہے کہ آپ نے ان کیلریز کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ گوگل پہ اور ہر جگہ پہ ڈفرینٹ جو ہے اویلیبل ہیں جہاں سے آپ اپنا کیلریز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کس چیز میں کتنی کیلریز ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پر ڈے اپنا دیکھنا ہے، پلان کرنا ہے. اور لیکن ہماری وہ فیمیل جو کہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی یا جن کی ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ پہ یا گوگل پہ، تو ان کے لیے سمپل یہ ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ جو اپنا ڈائٹ لے رہی ہیں نا اس کو ہاف کر لیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ جن کو بہت زیادہ کھانے کی عادت ہے، 2 روٹیاں یا اس سے زیادہ یا بہت زیادہ رائس کھانے کی عادت ہے، تو وہ اس کو ہاف کر لیں. سمپل جو ہے نا، جو سمپل میتھڈ ہے کہ 2 کی بجائے 1 پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. اور جو رائس ہے ان میں بوائل رائس کو پریفر کریں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ جو پلاؤ اور یہ ساری چیزیں مرغن کھانے لیتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. جہاں پہ ہم آئلی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ایگزیکٹلی، اور جہاں جو ہے آئلی چیزیں لیتے ہیں اس کی بجائے پریفر کریں سادہ کھانے پہ، اور باہر سے منگوانے کی بجائے. کسی بڑوں کہا جائے نا کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ٹھکے گا، ڈاکٹرز ان کھانوں میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کھا پی کے مریں گے، ایسی کنسیپشن سے بچنا چاہیے. جی ایگزیکٹلی، اس سے بچنا چاہیے. وہ پرانے زمانے میں جو کانسیپٹ ہے نا کھانے کے کھاتے تھے وہ لوگ، لیکن ان کی ایکٹیویٹی لیول زیادہ تھا. ہم نے دیکھنا ہے ہماری کھانے جو
تھے وہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں پیور تھے آرگینک ہوتے تھے اور پیور تھے کھانے بالکل ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہے. اور لیس پروسیسڈ فوڈ جو ہے وہ کھائیں. ہاں, اور فاسٹ فوڈ جو ہے اس کو چھوڑ دیں, اور جو آئلی چیزیں جو لے رہی ہیں, تلی ہوئی چیزیں, ان کی بجائے کوشش کریں کہ آپ پھل لے لیں, سبزیاں لے لیں, مٹھائیوں کی بجائے فروٹس لے لیں, جوسز کی بجائے آپ پانی لیں. ٹھیک ہے. اور اس میں دوسرا یہ کہ جو اگر آپ کوشش ہر ایک کا کہہ لیں ڈفرینٹ وہ ہے, ہر کوئی کھانا چھوڑ بھی نہیں سکتا. ہم بہت پرولونگ ڈائٹنگ کا کہتے بھی نہیں ہیں, صرف ایک کلین ایٹنگ جو ہے نا وہ اپنی ایک ہیبٹ بنائیں. یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل فاقے کریں, کھانا چھوڑ دیں, بس اپنا کوشش کریں کہ جو آپ نے کھانا ہے سمپل, جتنا سادہ, ایگزیکٹلی جتنا سمپل اور سادہ جو ہے نا کھانا آپ لے سکتے ہیں وہ لیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں اگر کسی لڑکی کی باڈی میں آئرن کی کمی ہو جائے یا ایسا کچھ, تو کیا وہ بھی لیڈ کرتا ہے پی سی او ایس کو, یا وہ جسٹ ارریگولر پیریڈ کو ہی لیڈ مطلب کر رہا ہوتا ہے اس سے؟ مطلب نہیں, آئرن کی کمی سے جو ہے نا ڈائریکٹلی کوئی پی سی او ایس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کی تو جو میں نے بتایا کہ جو پیتھولوجی یا انڈر لائنگ ریزن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ ہارمونل امبیلنس ہے اور تھوڑا جینیٹکلی پرابلم ہے جو کہ کہہ لیں ان پیشنٹ کو زیادہ کر دیتا ہے, پرون کر دیتا ہے اس کنڈیشن کے لیے. لیکن آئرن کی ڈیفیشنسی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ جو پی سی ایس کی پیشنٹ ہے وہ اتنی زیادہ کہہ لیں ڈائٹ کرے یا کھانا چھوڑ دے, تو اس سے اس کو جو ہے نا آئرن کی ڈیفینسی ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا چھوڑنے کا نہیں کہتے, صرف ایک بیلنسڈ, ہیلدی اور کلین ایٹنگ کے لیے جو ہے نا وہ. اچھا, تو پی سی او ایس کے بعد کیا آپ کو کہیں ویکنس بھی فیل ہونا شروع ہوتی ہے یا میڈیسن کچھ؟ میں نے ایسے بھی مطلب فیمیلس دیکھی ہیں جو کہتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں, بہت ایکسٹرا بلیڈنگ ہوتی ہے, تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں پی سی او ایس کے پیشنٹ میں کیونکہ نارملی بلیڈنگ کم ہو رہی ہوتی ہے نارمل پیریڈ سے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب وہ لیتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں تو ان کی کہہ لیں ہارمونل جب بیلنس نارمل ہونا شروع ہوتا ہے یا پراپر آنا شروع ہوتے ہیں, تو وہ شاید میں بھی اس کو پرسیو کرتی ہوں کہ بلیڈنگ زیادہ ہے. ادروائز اس سے بلیڈنگ زیادہ نہیں ہوتی ہے, میڈیسن سے نارمل آتی ہے. مطلب وہ جو بلو نارمل سے نارمل کی طرف جب آتے ہیں, میں بھی پیشنٹ اس کو ایسے پرسیو کرتی ہوں کہ یہ پرابلم آ رہی ہے. یس, 80 ml آلموسٹ ٹوٹل. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مطلب بہت زیادہ انفارمیشن دی. اچھا, اگر آپ کوئی پبلک اویئرنیس میسج دینا چاہ رہے ہیں پی سی او ایس کے حوالے سے, کویکس کے حوالے سے, ہمارے یہاں جو مسکنسیپشنس یا میتھس بن گئی ہیں ان کے حوالے سے, تو آپ ہمارے ناظرین کو دے سکتی ہیں. اس میں یہ کہ امید ہے کہ ویسے تو ہم نے جو ڈسکشن کی ہے یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی, اور اس میں کافی کچھ جو ہے جو ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا کچھ کلیئر کر سکیں اس کے بارے میں جو میتھس ہیں یا جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے. اس میں میسیج یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, وہ لوگ جو تو اس ڈیزیز سے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ اپنا لائف سٹائل ماڈیفائی رکھیں, اور اس میں آپ اپنی ایکٹیویٹی لیول آپ کا ڈیلی کا 30 منٹ ٹو 1 آور ضرور ایڈ کریں, جس میں واک ہو, کوئی ایکسرسائز ہو, اور اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ جتنی سمپل رکھ سکتے ہیں اتنی سمپل رکھیں. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے تو سب سے پہلے جو ہے کی فیکٹر جو کہہ لیں کہ سکسیس کے لیے ہے وہ ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. وہ آلریڈی ہم نے کافی ڈسکشن میں کیا ہے کہ اپنی جو ہے ڈائٹ کو سمپل پہ لے آئیں, سادہ کھانوں پہ آئیں, فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں, جوسیز کی بجائے جو ہے آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں, اور واک کریں جہاں پہ بھی جانا ہے, بجائے کوشش کریں کہ کنوینس یا آٹو کی بجائے یا گاڑی کی بجائے آپ پیدل چلیں, تاکہ جو آپ نے کیلریز لی ہیں وہ برن بھی ہوں, اور آپ کا جو ہے ایکسٹرا جو ویٹ ہے یا آپ ایکسٹرا کیلریز جو اسٹور کر رہی ہے آپ کی باڈی, اس کی وجہ سے جو ہے نا پرابلمس نہ ہوں, تاکہ آپ جو اس بیماری سے بچیں بھی, اور جب آپ ایک دفعہ کہہ لیں اس بیماری سے نکل آئیں تو وہ اپنا ہیلدی لائف سٹائل جو ہے نا وہ آپ کنٹینیو رکھیں, تاکہ فردر جو اس کی وجہ سے بعد میں پرابلمس آتے ہیں جن میں ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, بریسٹ کینسر ہے, یا یوٹرس کا کینسر جس کو ہم کہتے ہیں بچے دانی, اس کا کینسر, تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو. تو جی ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, وہ یہاں پہ آئیں اور بہت زیادہ انفارمیشن دی, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ پروگرام بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا, اور آپ کہیں نہ کہیں جو بھی فیمیلز یا جو بھی وومنز ہیں اس پرابلم کو فیس کر رہی ہیں وہ ان پہ عمل کریں گی, اور ان کو کہیں نہ کہیں یہ بہت ہیلپ فل بھی رہے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت مانگتی ہوں آج کے لیے. ابھی کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں, ایک نئے عنوان کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ.
تب تک کے لیے اپنی میزبان زنیرہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.